أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضرين، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. ارتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله. أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد يا نبي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. چہرہ لگے سہانا میرے حمید اللہ میاں کا، چہرہ لگے سہانا میرے عبداللہ میاں کا، ہر صندلی دیوانہ ہر قادری دیوانہ، ہر نظیری ہے دیوانہ میرے عبداللہ میاں کا، چہرہ لگے سہانا میرے عبداللہ میاں کا۔ بغداد سے پہاڑم، سرہند سے مدینہ، بغداد سے پہاڑم، اجمیر سے مدینہ، اے روحانی آنا جانا، اے روحانی آنا جانا میرے عبداللہ میاں کا، چہرہ لگے سہانا میرے عبداللہ میاں کا، تعظیم شاہ محمد
دل میں بس گئے ہیں تعظیم شاہ محمد جس دل میں بس گئے ہیں اس دل میں آنا جانا اس دل میں آنا جانا میرے عبداللہ میاں چہرہ لگے سہانا میرے عبداللہ میاں کا پٹتا ہے صدقہ حضرت سندل کے نام کا پٹتا ہے صدقہ حضرت سندل کے نام کا لوٹو یہ خزانہ لوٹو یہ خزانہ میرے عبداللہ میاں کا لوٹو یہ خزانہ میرے عبداللہ میاں کا جھٹلائے لاکھ کوئی لیکن یہ ہے حقیقت جھٹلائے لاکھ کوئی لیکن یہ ہے حقیقت لوگوں یہ زمانہ لوگوں یہ زمانہ میرے عبداللہ میاں لوگوں یہ زمانہ میرے عبداللہ میاں کا روشن کیا ہے سلسلہ اپنے خون دل سے روشن کیا ہے سلسلہ اپنے خون دل سے لوگوں یہ گرانا لوگوں یہ گرانا میرے نظمیہ کا لوگوں یہ گرانا میرے عبداللہ میاں کا اس واسطے میں صندلی کرتا ہوں پیار تم سے اس واسطے میں قادری کرتا ہوں پیار تم سے اس واسطے میں نظیرے کرتا ہوں پیار تم سے کیونکہ پڑھتے ہو تم ترانہ پڑھتے ہو تم ترانہ میرے عبداللہ میاں کا پڑھتے ہو تم ترانہ میرے سندلی میاں کا چہرہ لگے سہانا میرے عبداللہ میاں کا سندلی دیوانہ قادری دیوانہ ہر نظیری ہے دیوانہ میرے عبداللہ میاں کا چہرہ لگے سہانا
میرے عبداللہ میاں کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد بے حد اس خدا یہ پاک کو نور ایمان جس نے بخشا خاک کو خاک کو نور سر تاپا کیا قدرے ناچیز کو دریا کیا ایسے رسول پاک ہمیں پیشوا ملے، ایسے رسول پاک ہمیں پیشوا ملے، عاشق جو ہے آپ کا اسی کو خدا ملے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتقوا فرشۃ المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد میں نے جو ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنے سے پہلے آئیے ہمارا مل کر اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار ہے، سماعت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنی طلب تھی اس سے سوا ہی بنا دیا، جتنی طلب تھی اس سے سوا ہی بنا دیا، مولا نے مصطفیٰ کا، مولا نے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا، مولا نے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا۔ نعت رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھی ہے،
مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا مولا نے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا کتنے امیر ہو کے بھی مدینہ نہ جا سکے کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے جاتے وہی جن کو جاتے وہی جن کو بلاتے مصطفیٰ جاتے وہی جن کو بلاتے مصطفیٰ کیا کیا فرماتے عاشق محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا آخری اشعار پڑھتا ہوں دیتا خدا ضرور دلاتے ہیں مصطفیٰ دیتا خدا ضرور دلاتے ہیں مصطفیٰ پیدا کیا خدا نے پیدا کیا خدا نے دلاتے مصطفیٰ پیدا کیا خدا نے دلاتے جتنی طلب تھی اس سے سوا ہی بنا دیا مولا نے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا درود پاک پڑھیے اللہ پاک پڑھیے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میلاد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں رکھی گئی ہے اور یہ نیاز بھی ہے نا ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں اور اسی انہیں کے گیت گاتے ہیں انہیں کے گون گاتے ہیں ہے نا ہم ان کے غلام ہیں غلام کا حق بنتا ہے ہر وقت آقا کو یاد کرے ہے نا درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے یہ
محفل کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، ہے نا. جو باوا سے بلند درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ ایک بندہ گنہگار تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ بندہ اور جنت میں، یہ بندہ اور جنت میں. تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے حضور ایک مرتبہ واعظ نواز کر رہا تھا، واعظ کے دوران بولا تھا کہ جو بلند آواز سے درود پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو وہ محفل میں نہیں بلکہ محفل سے باہر جہاں رہا تھا، محفل کے باہر جا رہا تھا، جاتے جاتے درود پاک پڑھا، اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. درود ایک نجات کا ذریعہ ہے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران ہر قدم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا تھا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس کے قریب گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو ہر قدم پر اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ، وہ حاجی کہنے لگا اگر آپ اللہ کے ولی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی نہ بتاتا کہ میں درود کیوں پڑھتا ہوں، آپ کو بھی نہ بتاتا کہ میں درود پاک کیوں پڑھتا ہوں. بولے وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا باپ اور میں حج کے لیے سفر کر رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے. سفر کے دوران راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا. میں تنہا اکیلا اب کرتا تو کیا کرتا؟ ایک تو حج کے لیے جانا تھا، دوسرا سفر تھا، تیسرا ٹینشن یہ تھا کہ انتقال ہو گیا، میں اکیلا کروں تو کیا کروں؟ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا، اپنی باپ کی شکل کو دیکھا تو شکل بھی تبدیل ہو گئی، یعنی شکل بھی خراب ہو گئی. اب دیکھ کر کے اور ٹینشن بڑھ گیا کہ یا اللہ میں کروں تو کیا کروں؟ میرے باپ کی شکل جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی. اب بندہ ٹینشن میں آ گیا، چہرے پر پورے میت پر جو ہے کپڑا اڑا دیا. کپڑا اڑانے کے بعد ٹینشن کرنے لگا کہ یا اللہ میں اکیلا ہوں، اب کروں تو کیا کروں؟ بس وہی ٹینشن میں تھا. اچانک آنکھ لگ گئی، اچانک آنکھ لگ گئی. کوئی یہ نہ سوچے کہ آنکھ ایسے ماحول میں نہیں لگنی چاہیے، ہے نا، ایسے ٹائم پہ آنکھ نہیں لگنی چاہیے. ایسا کہتے ہیں نا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا تو صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد آپس میں مشورہ کرنے لگے غسل دے تو کیسے دے، کیا کپڑے اتار کے دے، کون سا کپڑا رکھے، اب غسل کس طرح سے دے. اب لوگ صحابہ کرام جو تھے وہ کشمکش میں پڑ گئے. اچانک سب پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، سب کی گردنیں جو تھی وہ سینے کی طرف جھک گئے، ہے نا، سینے کی طرف جھک گئے. تو آواز آئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جو لوگوں کی طرح تم غسل دو، یہ عام آدمی نہیں. جب اللہ کرم فرماتا ہے تو نیند بھی عطا کرتا ہے. جب اللہ کرم فرماتا ہے، نیند تو ایسے بھی نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں تو بھی، ہے نا. اللہ جسے خاص پسند کرتا ہے اسے اچھی نیند آتی ہے اور چین کی نیند آتی ہے. تو اس بندے کو ٹینشن میں آ گیا کہ اب کرے تو کیا کرے. اچانک آنکھ لگ گئی، سر تھا وہ سینے کی طرف جھک گیا، آنکھ لگ گئی. کیا دیکھا؟ خواب میں
ख्वाब में देखा सामने से एक घोड़े सवार आ रहा है जिसके बदन से खुशबू महक रही है। कहते घोड़े सवार करीब आया, अपने घोड़े से उतरा और घोड़े से उतरने के बाद मेरे बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाने के बाद अपना गोरा गोरा हाथ मेरे बाप के चेहरे पर फिरा दिया। फिराने के बाद मैंने क्या देखा, मेरे बाप का चेहरा जो है चांद से भी ज्यादा चमकने लगा। मैं ताज्जुब में पड़ गया। अभी ख्वाब देख रहे हैं, चेहरे पर हाथ फिराने के बाद चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के बाद जब घोड़े सवार वापस चलने लगा, एक पांव रकाब में है घोड़े की, तो वो बंदे ने ख्वाब में आने वाले घोड़े सवार का पांव पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहने लगे, आप कौन है जिसने मेरी मुसीबत में मदद की है? मेरे बाप के चेहरे का रंग मुतगय्यर यानी तब्दील हो गया था, आपने हाथ फिरा करके खूबसूरत बना दिया। आप कौन है जरा बता दे। तो क्या कहते हैं मालूम है? तुम्हें मालूम नहीं, मैं वही हूँ जिस पर तेरा बाप दुरूद पाक पढ़ा करता था, जिस पर तेरा बाप दुरूद पाक पढ़ा करता था। अब मैं नहीं चाहता कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाला वो दुनिया से जाए, अपनी शक्लो सूरत बिगाड़ करके जाए, वो मैं नहीं चाहता। मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाला दुनिया से जाता है, आसानी के साथ जाता है, ईमान की दौलत लेकर के जाता है। तो पता चला दुनिया से जाओ, चेहरा खूबसूरत रखना है, दुनिया में भी खूबसूरत रखना है, कब्र में खूबसूरत रखना है, कयामत के दिन खूबसूरत रखना है, मीज़ान अमल पर खूबसूरत रखना है, पुल सिरात पर खूबसूरत रखना है, सारे नबियों की मौजूदगी में खूबसूरत रखना है। तो अल्लाह के हबीब पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो। तुम दुरूद पाक पढ़ोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह पाक नूर पैदा करता है। पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी हदीस के तहत मोमिन की फिरासत से डरो, वो नूर की आंख से देखता है। मैंने अभी आपके सामने हदीस पाक पढ़ी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, खाने काबा में लाखों का मजमा होता है, न जाने कौन क्या पढ़ता है, किसको मालूम है ना? न जाने कौन क्या पढ़ता है, किसको मालूम? अल्लाह का वली था, देखने वाला, ताड़ने वाला अल्लाह का वली था। उन्होंने देख लिया कि ये बंदा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है। जब मोमिन बंदे नवाफिल के जरिए अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल करते हैं, अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल करते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा अमल करते होंगे, ऐसा कौन सा अमल करते होंगे, क्या खबर कितनी बड़ी इबादत करते होंगे, क्या खबर कितने बड़े सजदे करते होंगे। अल्लाह ताला उनके मर्तबे को कैसे बढ़ाता है वो वाक़िया मैं आपको सुनाता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शख्स बगदाद शरीफ में हजरत सैयदना बशर अल हाफी रहमतुल्लाह अलैहि से अदावत रखने वाला था, अदावत रखता था, वलियों से अदावत रखता था। नहीं रखना चाहिए, अगर ईमान के साथ जाना है दुनिया से तो अदावत नहीं रखना चाहिए। अरे आम बंदे से तुम अदावत रखोगे तो तुम्हारी नेकी अल्लाह कबूल नहीं करता। ये तो अल्लाह वालों की बात है, अल्लाह के वलियों की बात है। बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह पाक का एहसान है, उनके दरबार में उन्होंने बुलाया, हम जा करके आए। हजरत बशर अल हाफी रहमतुल्लाह अलैहि इतने बड़े पाए के बुजुर्ग हैं जिनकी बारगाह में सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु जाया करते थे। इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु जाया करते थे। इमाम अहमद बिन हंबल है कौन? है कौन? एक मुहद्दिस ने ख्वाब देखा। मुहद्दिस ने
خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھا؟ 2 نور کی کرسیاں ہیں، 2 نور کی کرسیاں ہیں. کہتے ایک میں رب ہے، دوسرے میں حضرت امام احمد بن حنبل ہے. امام احمد بن حنبل ہے تو پوچھا تو میرے مولا امام احمد بن حنبل کو یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ جنت کے دروازے کے پاس کیوں بٹھایا؟ تو میرا رب فرماتا ہے یہ امام احمد بن حنبل ہے، وہ جسے چاہے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کے لیے وہ اشارہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اتنے بڑے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے تھے. بہرحال تو ایک بندہ تھا بغداد شریف میں بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے عداوت رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ نے جمعہ پڑھا. جمعہ پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھی، اس کے بعد پھٹافٹ باہر نکل گئے. باہر نکل گئے تو جو عداوت رکھنے والا تھا نا وہ دل میں سوچنے لگا دیکھو اپنے زمانے کا پیر ہے، لوگ اس کو پیر کہتے ہیں، خالی فرض نماز پڑھی ہے، ایسے ہی بغیر سنت نہیں، نفل بھی نہیں پڑھا اور نکل گئے. اب بندہ جو جسے عداوت رکھتا ہے وہ اس کی فراق میں بھی رہتا ہے. کون سی فراق میں؟ عیبوں کو تلاش کرتا ہے. عیب تلاش کرنا بہت بڑا گناہ ہے. عیب تلاش کرنے والوں کے بارے میں سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے عیب تلاش کرنے والوں کی مثال دی ہے ایک مکھی کی. مکھی پورا جسم ڈھونڈتی ہے، پورے جسم میں پھرتی ہے، بھلے چاہے خوشبو لگی ہو، عطر لگا ہو، کوئی بھی چیز لگی ہو، اچھے سے اچھی چیز لگی ہوتی ہے، بس وہ پھرا کرتی ہے. پھرا کرتی ہے کہاں تک پھرتی ہے؟ جب تک کہ اس کو گندی چیز نہ ملے، اس کو گندی چیز نہ ملے. اچھی جگہ پر نہیں بیٹھتی، جہاں پھونسی ملے، کوئی گمڑا ملے، کوئی پرو نکلنے والی چیز ملے وہی جا کر کے بیٹھتی ہے. نہ خوشبو میں بیٹھتی ہے، نہ عطر میں بیٹھتی ہے، نہ اچھی جگہ پر بیٹھتی ہے، بری جگہ پر بیٹھتی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کی مثال وہ مکھی کی طرح دی ہے، وہ مکھی کی طرح دی ہے. مکھی کی طرح نہ بنو، خوشبو کی طرح بنو، ہر جگہ پھیل جاؤ، ہر جگہ پر چھا جاؤ. جیسے چھا گئے ہم بشر الحافی کو یاد کرتے ہیں، بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ بندہ کہنے لگا اللہ کا ولی بن کے بیٹھا ہے، سنت بھی نہ پڑھا، نفل بھی نہ پڑھا، خالی 2 فرض پڑھ کے چلا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ایک نان بائی کی دکان پر گئے. آپ نے جو ہوٹل تھی اس کے وہاں گئے، آپ نے کھانا خریدا. کھانا خریدا تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ، یہ اللہ کا ولی کھانے کے لیے نکل گیا، اے سنت اور نفل نہ پڑا، خالی کھانے کے لیے نکل گیا. آپ نے کہتے کباب بھی لیے، سب لیا، بھلے ایک جگہ پر بیٹھ کے کھائے گا. دوسری جگہ پر گئے تو روٹی اور سبزی بھی لیا. کہنے لگے خالی کباب سے پیٹ نہیں بھرا، اب جا کر کے روٹی نہ سبزی خریدا ہے. اس کے بعد آپ لے کر کے باہر نکلے تو عداوت رکھنے والا کیا سوچتا ہے معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے کھائے گا. اب پیچھے پیچھے چلتا رہا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ چلتے رہے، اتنا چلے کہ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں آ گیا. گاؤں کے اندر کیا دیکھا؟ ایک مسجد ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی آہٹ جب مسجد میں ہوئی، ایک بوڑھا بزرگ جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا، قدموں کی آہٹ ہوئی اور جمعہ بعد فوراً اس نے اپنا منہ کھول دیا، اپنا منہ کھول دیا اور قریب جا کر کے معذرت یعنی معافی مانگتے تھے. بولے حضور معاف کرنا، آج جمعہ کا دن ہے، میں لیٹ ہو جاتا ہوں، مجھے معاف کرنا. بس اتنا کہا. آپ اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑ کر کے کھلانے لگے. اب جو عداوت رکھنے والا، عیبوں کو تلاش کرنے والا، اس نے دیکھا ہکے بکے ہو گیا. اب کرے تو کیا کرے؟ اتنے میں وہ بندہ مسجد دیکھنے لگا، پوری مسجد کو دیکھا اور وہ دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان اللہ کے ولی کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگے اے بزرگ
لوگ 18 سال سے ہر جمعہ کو آتا ہوں، کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اور آج تو جمعہ کا دن ہے، بس اتنا بولا۔ اس کے بعد آپ چل دیے۔ وہ عداوت رکھنے والا جب مسجد دیکھتے دیکھتے مسجد میں آ گیا، کہنے لگا بشر الحافی کہاں ہے؟ بولے وہ تو چلے گئے۔ بولے چلے گئے کہ ہاں؟ بولے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ بولے تو نہیں جا سکتا، تو نہیں جا سکتا۔ بولے قریب تو ہے؟ بولے نہیں، قریب نہیں ہے۔ جب اللہ کا ولی چلتا ہے تو رب زمین کو سمیٹ لیتا ہے، رب زمین کو سمیٹ لیتا ہے، زمین کو جو ہے کم کر دیتا ہے۔ اب نہیں جا سکتا۔ بولے وہ کیسے؟ بولے آتی جمعہ آئے تب تک یہاں بیٹھ، آتی جمعہ تک بیٹھے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جب آتی جمعہ کو آئے، کھانا لے کر کے آئے، اس بندے کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد ایسی نظر سے آپ نے دیکھا اور کہا کہ چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ۔ کہتے 2 قدم چلے بغداد شریف پہنچا دیا، 2 قدم چلے بغداد شریف پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آئندہ سے کبھی اللہ والوں کا امتحان نہ لینا، اللہ والوں کا امتحان نہ لینا۔ بولے وہ چلتے تو زمین پر ہے، خبر رکھتے ہیں فرش کی، خبر رکھتے ہیں عرش کی۔ وہ اللہ والوں کی شان ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے۔ وہ کبھی ٹہلنے کے لیے نہیں جاتے، ہم نہیں کہتے ٹہلے، وہ فالتو میں ٹہلتے ہی نہیں ہے، فالتو میں بولتے ہی نہیں ہے نا، فالتو میں بولتے ہی نہیں ہے۔ اور ہم نہیں کہتے جا ذرا ایک آٹا لگا کے آوے، چکر لگا کے آوے۔ وہ چکر لگاتے بھی نہیں ہے کہ آٹے بھی نہیں لگاتے، جہاں جاتے ہیں وہاں دعا کر کے آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں دعا کر کے آتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کہتے عصر کی نماز پڑھ کے کہیں جا رہے تھے، راستے میں 2 بندوں کو دیکھا، 2 بندوں کو دیکھا۔ دعا سلام کے بعد پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے مدینہ شریف۔ ارے مدینہ؟ بولے یہاں کہاں مدینہ ہے؟ بولے غریبوں کا مدینہ، غریبوں کا مدینہ یعنی اجمیر شریف جا رہے تھے، اجمیر شریف جا رہے تھے کہ یہاں کوئی مدینہ نہیں۔ بولے غریبوں کا ہے، غریبوں کا مدینہ نہیں، مدینہ ہے یہاں جا رہے۔ کہتے نہیں، آپ وہ مدینہ کیوں نہیں جاتے جو جنت سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضور اتنا خرچہ پانی نہیں ہے، اتنا خرچہ پانی نہیں ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک نگاہ بھر کے دیکھا اور کیا کہتے ہیں سامنے دیکھو کیا ہے۔ سامنے دیکھا تو ان کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا؟ سامنے گنبد خضرا نظر آتا تھا، سامنے گنبد خضرا نظر آتا تھا۔ اب ہم سوچیں گے ہم تو دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، ہے نا بھائی؟ ہم تو دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ارے جس کے آنکھوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہوتا ہے اور غلامی جب اختیار کر دیتا ہے، اللہ پاک سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اللہ پاک سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ روزانہ دھوبی گھاٹ کا کام کرتے تھے، ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر کے آپ دھوبی گھاٹ چلاتے تھے، دھوبی گھاٹ چلاتے تھے۔ اب لوگ کیا سوچتے تھے؟ یہ تو خالی کپڑے ہی دھوتے ہوں گے، لوگ تو یہی سوچتے ہوں گے خالی کپڑے دھوتے، لیکن وہ اللہ والا کپڑے نہیں، لوگوں کے دل دھوتا تھا، لوگوں کے دل دھوتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے بارات نکلی وہاں ہو کے، بارات نکلی تو گیروں کی بارات، گیروں کی بارات تھی۔ ندی کے کنارے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عبد الکریم روزانہ یہاں بیٹھ کے کپڑے دھوتا، ایک پول تو بنا دے، ایک پول تو بنا دے، آنے جانے والے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے، کوئی پول تو بنا دے۔ خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کہتے تمہیں پل پار ندی پار کرنی ہے نا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے کہتے کپڑے کا ایک تھان اٹھایا، کپڑے کا ایک تھان اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پھینکا، پوری ندی پر ایک پول بن گیا،
پوری ندی پر ایک پل بن گیا. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ جانا ہو تو جا سکتے ہو, پار ہو جاؤ گے. بولے ایسا تو کبھی ہوتا ہوئے گا, ایسا تو کبھی ہوتا ہوئے گا. یہ تو کپڑا ہے, بگے گا, ہم اس پر پاؤں رکھیں گے, ڈائریکٹ ندی میں ڈوب جائے گے. بولے چل کے تو دیکھو. بولے ہم نہیں چلیں گے. پہلے ایک کام کر, تھان تو نے ڈالا ہے, تو چل کے دکھا. حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تھان میں نے ڈالا, روزانہ آنا جانا رہتا ہے, اب میں چل کے دکھاؤں گا تو کون سی کمال کی بات ہے. آپ کے پاس جو بیل تھا روزانہ کپڑے اٹھا کر کے جاتا تھا, کہنے لگے یہ تو میری صحبت میں بیٹھے نہیں, تو تو میری صحبت میں رہ چکا ہے, تو تو میری صحبت میں رہتا ہے, تو چل کے بتا. کہتے بیل جو ہے ندی کے کنارے سے چلا, اس پار سے اس پار چلا گیا. کہنے لگے دیکھو خواجہ عبد الکریم کے پاس رہنے والے بیل میں بھی اتنا عقیدہ ہے کہ میں اللہ والوں کے قریب رہتا ہوں. تو جو اللہ والوں کے قریب رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی روشن کر دیتا ہے. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انسان اللہ والوں کے قریب رہتا ہے, بھلے زندگی نکل جائے, بھلے زندگی نکل جائے, انسان یہ سوچے کہ میں پیر کو پہچانوں. کوشش کرے, کوشش کرے. کوشش کرنے والوں کی ہمیشہ کے لیے جیت ہوتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن ضرور فتح عطا فرمائے گا, ایک دن تمہیں ضرور فتح عطا فرمائے گا. یہ نہ سوچو کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. ارے تو صحبت میں بیٹھ, تو صحبت میں بیٹھ. احمد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, آپ سے پوچھا گیا اللہ والوں کو, اپنے پیر کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرے؟ پہلے آپ کیا بتا, پہلے خود کو پہچان, پہلے خود کو پہچان. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اسی نے خدا کو پہچانا, جس نے خود کو پہچانا اسی نے خدا کو پہچانا. ایسے بھی کوئی بھی بھلے چاہے علم پڑھ لے, مراقبے کر لے, مناظرے کر لے, سب کچھ کر لے, جب تک اپنے پیر کی نگاہ نہیں پڑتی وہاں تک وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. بہت سے ایسے اللہ کے ولی ہیں, بہت سے اللہ کے ولی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شاہ محمد سبحان رحمت اللہ علیہ, ہے نا, شاہ محمد سبحان رحمت اللہ علیہ. آپ کا مزار شریف کا ہے پیلی بھیت میں, پیلی بھیت میں آپ کا مزار ہے. ان کی بارگاہ میں کون چلا تھا؟ شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ. کہتے آگرے کے بڑے امام سے پہچانے جاتے ہیں, آگرے کے بڑے امام سے پہچانے جاتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ محمد سبحان پڑھا لکھا نہیں ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, پھر بھی کہتے وہ تقریر کرتا ہے, تقریر کرتا ہے. کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھو, کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھو, کوئی ظاہری ہو چاہے باطنی ہو, کوئی بھی مسئلہ پوچھو, محمد سبحان جو ہے وہ مسئلے کا جواب دے دیتا ہے. شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ آگرے کے بڑے امام کہلاتے ہیں. بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کچھ پڑھا لکھا تو ہے نہیں, میں بھی میلاد میں جاؤں گا. کہتے آپ عشاء کے بعد جب میلاد میں نکلے, میلاد میں نکلے تو ان کے پیر صاحب کے نام احمد علی رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر و مرشد کا نام احمد علی رحمت اللہ علیہ تھا. آپ نے جب ان کو خلافت دی, خلافت دینے کے بعد آپ نے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد کہا کہ محمد سبحان جب تو منبر پر بیٹھے, تقریر کرنے کے لیے بیٹھے, تیرے سے اونچا کوئی بیٹھنا نہ چاہیے, تیرے سے اونچا کوئی بیٹھنا نہ چاہیے. بولے حضور اگر بیٹھ گیا تو کیا بات؟ بولے تجھے کچھ نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے اچھا نہیں لگتا. بولے کبھی حضور بیٹھ جائے تو بولے الا اللہ کہہ کے ایک ہاتھ مارنا, وہ نیچے آ جائے گا.
زمین پر تو ہاتھ مارے گا وہ نیچے آ جائے گا۔ محمد سبحان رحمت اللہ علیہ جب تقریر کے لیے آپ منبر پر بیٹھے، شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ وہ کوٹ بھی ہم نے دیکھا، وہ کوٹ بھی ہم نے دیکھا۔ شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ کیونکہ بہت بڑے امام تھے، آپ ایک کوٹ پر بیٹھے، اونچی جگہ پر بیٹھے، تو محمد سبحان رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ایک نگاہ ڈال کر کے دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ میرے سے اونچا کوئی بیٹھنا نہیں چاہیے، اس بات پر نہیں، میرے پیر صاحب کا فرمان ہے۔ آپ نے سب جگہ پر دیکھ لیا، شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے الا اللہ کہہ کے ہاتھ مارا، شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ نیچے آئے، کہنے لگے حضور کیا ہوا؟ بولے بیٹھنے میں برابر نہیں آیا، بیٹھنے میں برابر نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ بیٹھے، دوسری مرتبہ بیٹھے، پھر آپ نے الا اللہ کہہ کے ایک نعرہ لگایا، وہ نیچے 3 مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ آپ کپڑوں کو سمیٹ کے محفل میں بیٹھ گئے۔ جب پوری میلاد ختم ہو گئی، میلاد ختم ہونے کے بعد آپ فجر کی نماز کے بعد شاہ محمد سبحان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے، تو محمد سبحان رحمت اللہ علیہ آپ فجر کی نماز کے بعد مراقبہ کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، آپ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مراقبہ وہ چیز ہے، کبھی بھی ہمارا پیر مراقبے میں بیٹھے تو کبھی اس کے سامنے مت جایا کرو، اس کے سامنے مت جایا کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ جب بھی فجر کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھتے، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے حجرے کے دروازے پر ایک بہت بڑا پتھر لا کر کے رکھ دیتے تھے، جیسے دروازہ کھلتا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک نگاہ ڈالتے، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہتے الحمدللہ، جس کو بھی ملنا ہو وہ آ جائے، ہے نا۔ تو حضرت محمد سبحان رحمت اللہ علیہ آپ مراقبے میں تھے، مراقبہ شروع تھا، کہتے آپ کے ناک سے آنکھ کی طرح نور برس رہا تھا، آنکھ کی طرح نور برس رہا تھا۔ وہاں سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گوشت پاک کا فرمان ہے، اگر تیرے پاس علم نہیں ہے نا، اتنا علم نہیں ہے کہ تو لوگوں کو ہدایت کر سکے، اور ایسے تو پیر بن کے بیٹھا ہے کہ ایک دن تجھے شیطان دھوکہ دے گا، ہے نا، تجھے شیطان دھوکہ دے گا۔ تو شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، مانو یا نہ مانو علم کم ہے، علم کم ہے، اس کی وجہ سے نور نہیں بلکہ آگ نکل رہی ہے، آگ نکل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، تھوڑا دیر ہوتا رہا، تھوڑا دیر ہوتا رہا۔ شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ عالم تھے بھائی، بولے ایسے ججمنٹ نہیں دینا چاہیے، آج ہم ججمنٹ دے دیتے دائرے، نہیں دینا چاہیے، ججمنٹ نہیں دینا چاہیے۔ شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ کی پہلے ٹٹولو برابر دیکھوں تو صحیح، آگ ہے یا نور ہے، آگ ہے یا نور ہے۔ قریب گئے اور قریب جانے کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھا تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ مجھے برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ بس اتنا کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، میں پڑھا لکھا ہو کر کے یہ کیا کر بیٹھا، یہ کیا سوچ بیٹھا۔ بس یہ ہاتھ وہاں ڈیر پر سے اٹھایا، سینے پر رکھا، کہتے جیسا سینے پر رکھنا تھا ایسا اللہ پاک نے میرے سارے حجاب کو اٹھا دیا تھا، اللہ پاک نے سارے پردوں کو ہٹا دیا تھا۔ اب سر یہاں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو میں دیکھتا تھا، اتنے پردے ہٹ گئے تھے۔ تو محمد سبحان رحمت اللہ علیہ کہتے آئیے مولانا صاحب، کیسی طبیعت ہے، کیسی طبیعت ہے۔ تب جا کر کے شاہ سراج الاسلام رحمت اللہ علیہ شاہ محمد سبحان رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے تھے، مرید ہوئے تھے۔ اور وہ محمد سبحان رحمت اللہ علیہ آج بھی ان کی تربت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے۔ ہم نے دیکھا
ہاتھ بھی لگایا، ہاتھ لگانے کے بعد اس ہاتھ کو ہم نے سینے پر بھی پھرایا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ والوں کے دربار میں جائے تو ایسی دعا مانگے۔ ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ شاہ محمد نذیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تم کسی بھی محفل میں جاؤ تو جانے سے پہلے نیت کرو۔ کسی کے یہاں نماز پڑھنے جاؤ تو جانے سے پہلے نیت کرو۔ آپ کہتے ہیں علم میں اگر تو برکت چاہتا ہے تو، علم میں اضافہ، علم میں برکت چاہتا ہے تو آپ کہتے تو کسی بھی میلاد کے اندر چلا جا اور جانے سے پہلے نیت کر لے، اے اللہ اس کو علم دیا ہے، اس علم کے صدقے میں میرے علم میں برکت عطا فرما۔ بولے ایسی نیت کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ پاک تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ پاک تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے گا۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھتا ہے تو کیسی پڑھتا ہے، مخارج سے پڑھتا بھی نہیں ہے۔ بھائی ایسا کہنے سے پہلے ذرا بندے کو تو دیکھو کہیں عمر والا نہ ہو، کہیں عمر والا نہ ہو، برابر پڑھتا بھی نہیں ہے، تقریر بھی برابر نہیں کرتا۔ بھئی تو چھان بھی نہ کر، تو ٹٹولنے کے لیے نہیں آیا، کچھ نہیں تو اللہ کے نبی کی محفل سمجھ کر کے بیٹھ جا، اللہ کے نبی کی محفل سمجھ کر کے بیٹھ جا۔ ایک بزرگ تھے، بزرگ، ان کے وہاں کہتے 3 مولانا آئے، 3 مولانا آئے، برا مت لگانا، اچھی بات بتا رہا برا۔ 3 عالم آئے ملاقات کے لیے، ملاقات کریں، نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے گئے تو بزرگ نے نماز پڑھائی، 3 مقتدی بنے، بزرگ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب واپس چلے نا کہنے لگے یہ اپنے آپ کو پیر صاحب کہتا ہے، قرآن شریف تو برابر پڑھتا نہیں ہے، مخارج سے قرآن شریف پڑھتا نہیں ہے، اپنے آپ کو پیر صاحب کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا رات ہو چکی ہے بہت، اب رک جاؤ، اب ہمارے مہمان ہو۔ کہتے روکا، روکنے کے بعد فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد جانے لگے، اس اللہ والے نے کہا ناشتہ کر کے جاؤ۔ ناشتہ پکے وہاں تک، وہ قریب میں ایک ندی ہے وہاں جا کے غسل کر لو اور نہا لو۔ کہتے تینوں ندی میں جب غسل کرنے کے لیے گئے، وہ اللہ والے بزرگ کے یہاں ناشتہ پک رہا تھا، ناشتہ تیار ہو گیا، ابھی تک آئے نہیں، بولے اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ وہاں جا کر کے دیکھا تو تینوں بندے پانی میں کھڑے، تینوں بندے بغیر کپڑوں کے، کپڑے باہر نکالے ہوئے، کپڑوں کے قریب دیکھا تو ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اب باہر کون آئے بھائی؟ سامنے شیر، اب تو سنتے تو بھی نہیں جاتے، وہاں تو بیٹھیلا تھا، ہے نا۔ قریب گئے، قریب جانے کے بعد کہتے شیر کا کان پکڑا، کان پکڑنے کے بعد کیا کہ تجھے معلوم نہیں میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، چل جگہ چھوڑ دے۔ کہتے شیر دم دبا کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد کہا آ جاؤ، آ جاؤ، کپڑے پہن لو۔ کپڑے پہننے کے بعد گھر لے گئے، ناشتہ کرایا، اور ناشتہ کرانے کے بعد کیا کہتے ہیں خبر ہے؟ میری عمر کا تو خیال کرو، میرے منہ میں ایک بھی دانت نہیں ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کی تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں مخارج سے پڑھوں، پر کیا کروں، عمر کے حساب سے نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تم نے زبانوں کو سیدھا کر کے رکھا ہے، ہم نے دلوں کو سیدھا کر کے رکھا ہے۔ ہم دلوں کے حالات کو جانتے ہیں تو کسی پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ یہ ایسا کیوں پڑھتا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر بصرہ کے اندر منبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ امام حسن بصری ہے، وہ امام حسن بصری ہے۔ میں آپ کو آخری بات بتا کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں سونے سے پہلے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تیری معرفت بتا دے، اے اللہ تیری معرفت بتا دے۔ کئی سالوں سے آپ دعا مانگتے، اس کے بعد آپ آرام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے چلتے چلتے گئے تو کیا دیکھا، اس ایک جگہ پر مسجد آئی، وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھانے والے کون تھے معلوم ہے؟ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ۔ حبیب
اجمی رحمت اللہ علیہ جب مصلی پر چڑھے تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حبیب اجمی مصلی پر ہے، تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ تو اجمی ہے، وہ اجمی ہے۔ آپ نے نماز الگ پڑھی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نماز الگ پڑھی، اور الگ پڑھنے کے بعد چلے گئے۔ لوگوں نے بتایا بھی کہ آپ کے پیر و مرشد آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں میل نہ آیا۔ میرے پیر صاحب نے نماز کیوں نہ پڑھی، الگ پڑھی؟ آپ کے دل میں کچھ ایسا میل نہ آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے اور رات کو سو گئے تو ایک آواز آئی کہ حسن ڈیلی تو دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تیری معرفت بتا دے، اے اللہ تیری معرفت بتا دے۔ آج اگر تو نے میرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی تو میری معرفت کو تو آج سمجھ جاتا، میری معرفت کو تو سمجھ جاتا۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان کے دل بہت بڑے ہیں، ہر کسی سے وہ محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میل نہیں ہوتا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی میل ہوتا ہے، اللہ اسے کبھی ولایت عطا نہیں فرماتا، اللہ اسے کبھی ولایت نہیں عطا فرماتا۔ تو اللہ والوں کی شان وہ ہوتی ہے، ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی ایسی کرتے ہیں ہم کو ایسا لگے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر دیکھنے والا دیکھ کر کے یہ کہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ کے حبیب کی سنتوں پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، عبادت سے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور خدمت سے اللہ تعالیٰ مرتبوں کو بڑھا دیتا ہے، اور خدمت سے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جاؤ۔ السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ فاتحہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ الحمدللہ شریف پڑھ لے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔
الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے تو پھر میں ہم نے جو کارو کر کیا، جو نظر و نیاز کی، ایک کلام پاک پڑھے، 10,000 درود پاک پڑھے، جس نے جو کچھ بھی پڑھا یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو پھر میں تیرے آل اصحاب ازواج مطہرات اولیاء انبیاء بزرگان دین، تیرے ولیوں کی تمام شہداؤں کے اہل شریعت کے تمام اماموں کے اہل طریقت کے تمام پیشواؤں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، ان سب کی آل اولاد اہلیہ کو اس کا ثواب پہنچے، ہمارے پاک پیشواؤں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، ان سب کی آل اولاد اہلیہ کو اس کا ثواب پہنچے۔ بالخصوص آقائی مولائی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، ان سب کی آل اولاد اہلیہ کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، ہمارے پاک پیشواؤں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، بالخصوص شاہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، ہم سب کے ماں باپ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ رب کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے تو پہلے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، دونوں جہاں میں سرخرو کامیابی عطا فرما، دین دنیا کی بھلائی عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، تمام بلاؤں وباؤں بیماریوں کو دور فرما، سلسلے قادریہ سے وابستگی عطا فرما، پیروں سے محبت عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی نیک توفیق عطا فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق کی محبت عطا فرما۔ رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رب کریم امت مصطفیٰ کے گناہوں کو معاف فرما، امت مصطفیٰ کی حفاظت فرما۔ جس نے بھی دعاؤں کا کہا تیرے حبیب کے صدقے ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما۔ رب کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جو بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، آنے جانے میں اور وہاں جا کے رہے، سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی جائز تمنا کو تو پوری عطا فرما، اور ہم سب کو آپس میں اتفاق کی محبت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد قضا ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔